جو آدمی جس قدر حقوق کو پہچان کر ادا کر رہا ہے اسی درجے کا وہ مسلمان۔ اللہ کا حق کتنا ہمیں معلوم ہے، نبی کا حق ہمیں کتنا معلوم ہے، اپنے والدین کا حق، اپنی اولاد کا حق، شوہر کا حق، بیوی کا حق، یا اپنے متعلقین کا حق، جن کا حق ہم جتنا معلوم کر کے ادا کرتے ہیں اسی قدر ہم مسلمان ہیں۔ آپ اور ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام حقوق کا دین ہے، حق ادا کرنے کا نام اصل میں اسلام۔ سماج میں اکثر و بیشتر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں شادی بیاہ کے بعد آدمی دو حصوں میں بٹا رہتا ہے، ماں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو بیوی ناراض رہتی، اور بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ماں ناراض ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک تو خود بندے کو حقوق کا پتہ نہیں، اور دوسرے بندے کو پتہ ہے لیکن ماں کو پتہ نہیں، یا ماں کو پتہ بھی ہے تو بیوی کو پتہ نہیں۔ ہر آدمی اگر اپنے اپنے حقوق جان لے گا، مرد عورت ہر کوئی اپنے دائرے میں رہے گا، اپنے حق سے بڑھ کر امیدیں نہیں رکھے گا، اپنے حق سے بڑھ کر کسی سے مطالبہ نہیں کرے گا، اور دینے والا بھی سب کا حق سب کو برابر دے گا۔ رب العالمین کی یہ شریعت حکمتوں بھری اتنی پیاری ہے، سارے حقوق آپ سے ادا ہوتے رہیں گے اور کہیں حق تلفی کرنے والے آپ نہیں بنیں گے۔ آج میں بڑا طاقتور ہوں، کوئی مجھ سے اپنا حق لے کے دکھائے، میں بڑا ہوشیار اور چالاک ہوں، اتنی چالاکی سے لوگوں کا حق ماروں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا، دینا پڑے گا۔ آپ یا تو دنیا میں دیں گے، اور اگر دنیا میں نہیں آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے۔ حق ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا چھٹکارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم بڑے عجیب قسم کے بنیادوں پہ، بڑے عجیب قسم کے تصورات کے قیدی، ہمارے ذہن بہت عجیب قسم کی باتیں۔ آدمی سمجھتا ہے میں کسی کے پاس جا کے معافی مانگوں گا میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں کسی کے پاس جاؤں گا سماج میں میری عزت گھٹ جائے گی، میں کسی سے معافی مانگ لوں گا تو میرا قد چھوٹا ہو جائے گا۔ نہیں اللہ کے بندو، معافی مانگنے کے لیے بڑا جگر چاہیے، معافی مانگنے والا آدمی بڑا بہادر ہوتا ہے، معافی مانگنے والا کمزور نہیں ہوتا، بڑی طاقت چاہیے معافی مانگنے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ معافی مانگنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا معزز مکرم ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ محترم المقام علماء کرام، بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام بڑی محنت اور بڑی کوشش کے ساتھ، اور حقیقت یہ ہے کہ کافی لمبی مدت پہلے ہی سے پلاننگ اور ترتیب اور تنظیم کے ساتھ ترتیب دیا گیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج آپ سبھی حضرات و خواتین بھی کثیر تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے سنا میرا عنوان حقوق سے متعلق ہے۔ 5 بنیادی باتیں میں صرف ان حقوق کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور پھر اپنی بات ختم کر لوں گا۔ سب سے پہلی بات سمجھانے کے لیے ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ کروایا تھا۔
ایک مرتبہ حضرت سلمان مہاجر صحابی ہیں، ابو الدرداء کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی اہلیہ محترمہ اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں رکھی ہیں، کپڑے بوسیدہ، بال پراگندہ ہیں، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا معاملہ تھا، اور بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کروایا ہوا تھا، تو گئے تھے گھر۔ حضرت سلمان کی جو اہلیہ تھیں ان کی حالت دیکھ کر حضرت ابو الدرداء کی اہلیہ محترمہ کی حالت دیکھ کر حضرت سلمان نے پوچھا کہ یہ کیا حال تم نے بنا رکھا ہے؟ ام درداء نے کہا کہ اے سلمان، جب آپ کے بھائی کو میری ضرورت نہیں ہے تو میں کس کے لیے بننے سنورنے کا اہتمام کروں؟ سلمان خاموش ہو گئے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو الدرداء عبادتوں میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو بیوی کا خیال نہیں رہتا، بیوی کے پاس بہت کم آتے ہیں۔ حضرت سلمان خاموش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، حضرت سلمان فارسی موجود تھے کہ حضرت ابو الدرداء بھی آئے۔ خوش ہوئے، بھائی موجود ہیں، بکری ذبح کی، کھانا تیار کیا، کھانا پیش کیا حضرت سلمان کے سامنے۔ حضرت سلمان نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھائیں۔ ابو الدرداء نے کہا میرا روزہ ہے۔ سلمان فارسی نے کہا جب تک آپ میرے ساتھ کھائیں گے نہیں، اپنا روزہ چھوڑ کر، نفل روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، جب تک آپ اپنا روزہ چھوڑ کر میرے ساتھ شامل ہوں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت سلمان کے اصرار پر تیار ہو گئے۔ شام ہوئی، بستر لگایا، حضرت سلمان سے کہا آپ آرام کیجئے۔ سلمان نے پوچھا تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا میں ابھی نماز کے لیے جا رہا ہوں، یعنی قیام اللیل، رات بھر اب عبادت کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں، سو جاؤ میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو الدرداء دوبارہ اٹھنا چاہ رہے، سلمان فارسی دوبارہ سلا دیے۔ تیسری مرتبہ رات کا آخری حصہ گزر جانے کے بعد حضرت سلمان نے خود حضرت ابو الدرداء کو جگایا، خود بھی اٹھے، دونوں گئے اور رات میں نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء سے کہا کہ دیکھو ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، ولزورک علیک حقا، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، ولعینک علیک حقا، یا ایک اور روایت میں ولجسدک علیک حقا، تمہاری آنکھوں یا تمہارے جسم کا بھی حق ہے کہ اسے آرام ملے، رات میں سویا کرو۔ یہ ساری باتیں گنانے کے بعد کا اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ یہ نصیحت کر کے حضرت سلمان چلے گئے۔ حضرت ابو الدرداء کو غصہ تھا، ایک تو روزہ توڑوا دیا، رات میں عبادت کما حق ہو معمول کے مطابق کرنے نہیں دی، اور صبح میں اتنی لمبی چوڑی نصیحت کر کے گئے۔ وہ سارا ماجرا اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء، نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان کی ساری باتیں جو حضرت ابو الدرداء نے پہنچائی سن لی تو اللہ کے نبی نے کہا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح کہا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا، اس واقعے کا؟ حضرات گرامی قدر، ایک لفظ میں آپ سمجھ لیں، اسلام کا مطلب ہے حقوق کے ادا کرنے کا نام۔ اسلام حقوق کا دین۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق کو پہچان کر اس حق کو ادا کرنے والے بنتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات ہم اور آپ یہی جان لیں کہ رب العالمین نے جسے اسلام کہا ہے، یہ اسلام اگر کسی اور نام سے متعارف کروایا جائے تو یہ حقوق کا دین ہے۔ رب العالمین کا حق توحید ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتباع ہے، قرآن کا حق اس پر ایمان لانے کے ساتھ اس پہ عمل کرنا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھتے جائیں انسانوں، رب العالمین اور انبیاء نبی کے بعد اپنے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی جس قدر حقوق کو پہچان کر ادا کر رہا ہے اسی درجے کا وہ مسلمان۔ اللہ کا حق کتنا ہمیں معلوم ہے، نبی کا حق ہمیں کتنا معلوم ہے، اپنے والدین کا حق، اپنی اولاد کا حق، شوہر کا حق، بیوی کا حق، یا اپنے متعلقین کا حق، جن کا حق ہم جتنا معلوم کر کے ادا کرتے ہیں اسی قدر ہم مسلمان ہیں۔ آپ اور ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام حقوق کا دین ہے، حق ادا کرنے کا نام اصل میں اسلام۔ اسی سے جڑی یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں بھائیو، یہ بات آپ جان لو، اسلامی شریعت نے جو حق ہم پر واجب کیے ہیں نا، یا جو حق اللہ تعالیٰ نے مستحب درجے میں رکھے، ان حقوق کی جانکاری حاصل کرنا یا تو فرض ہے یا ہم اور آپ پر مستحب ہے۔ بہت آسان الفاظ میں بتا دوں، ہمارا جن سے بھی تعلق ہے ہماری زندگی میں، رب العالمین کے حقوق کو میں ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے بات ایک طرف رکھ کر میں صرف انسانوں کی اگر بات کروں، جن سے ہمارے معاملات ہیں، کم سے کم ایک بچے کا اپنی ماں اور باپ سے رشتہ، دو کے حق، اور اگر اللہ کرے بھائی بہن ہے تو بھائی بہن کے حق،
ददियाली रिश्तेदारों के हक, ननियाली रिश्तेदारों के हक, और फिर आगे बढ़कर शादी करता है तो बीवी का हक, या लड़की करती है तो शौहर का हक, अल्लाह ताला औलाद देता है तो औलाद का हक, उनके साथ पड़ोसियों के हुकूक, उनके साथ जो आपके मिलने मिलाने वाले लोग, आप कारोबार कर रहे हैं तो गाहक का हक, आपका हमारा जिनसे भी ताल्लुक किसी भी वजह से बनता है, आप ये जान लीजिए कि उनका कोई ना कोई हक अल्लाह ताला ने हम और आप पे रखा। या तो फर्ज होगा कि जिसके बगैर हम गुनहगार होंगे, या कम से कम मुस्तहब दर्जे का हक होगा। इन हुकूक की जानकारी हम और आपको हासिल करनी चाहिए। ये सीखना पड़ेगा कि मुझ पर मेरे माँ बाप का क्या क्या हक फर्ज बनता है, मुझ पर क्या क्या फर्ज आयद होता है, मेरे भाइयों का क्या हक है, मेरी बहनों का क्या हक है, मेरे अपने मुताल्लिकीन का हक क्या है, ये मालूम करें। इस्लामी शरीयत तो यहाँ तक कहती है इंसान तो इंसान है, मेरे और आपके आसपास ये जो जानवर हैं, ये जो जानदार हैं, ये कुत्ते, ये बिल्ली, ये सारे जो हैं, इनके साथ मुआमला करते हुए भी कुछ बातों का ख्याल मुझको और आपको रखना चाहिए। किसके साथ कैसा मुआमला होना चाहिए, उसकी किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये सीखने की कोशिश करें कि असल में बंदगी का एक बहुत बड़ा मैदान यहाँ से जुड़ा है। हमें से बहुत सारे अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों में अच्छे भी हैं, रोज़े में भी अच्छे हैं, या इबादतों में बनिस्बत दूसरे मामलात के ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो मसला असल में गड़बड़ का ज़्यादा शिकार है वो हमारे और आपके अंदर हुकूक के ना पहचानने का मामला। हम नहीं जानते, और जब जानते नहीं तो मानते नहीं, और जब मानते नहीं तो फिर इसी बुनियाद पे किसी को हक नहीं देते। हमारे और आपके दरमियान जितने झगड़े मुआशरती सतह पर हैं, ख़ानदान कबीले के सतह पे हैं, उसकी बुनियादी वजह इन्हीं हुकूक से नावाकिफियत की वजह से हक जिसका बनता है उसका देते नहीं, और हुकूक की जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारी बातों को हम मान लेते हैं कि ये भी मेरा हक है, ये भी मेरा हक है, ये भी मेरा हक है, हालांकि उनका हक बनता नहीं। इसीलिए ये पहली अहम बात आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि इस्लाम हुकूक का दीन है और मुसलमान हुकूक का अदा करने वाला है। आपकी मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हुकूक के बारे में जानकारी हासिल करें। सुभान अल्लाह, ये जो मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम आपके साथ बैठे, इनसे आपका ताल्लुक किस लिए होना चाहिए? मोहब्बत का रिश्ता है, आपकी अकीदत का रिश्ता है, आपको इल्म से मोहब्बत है, उलमा से, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको इससे आगे बढ़कर सीखने सिखाने का ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। और वो सीखना क्या, यही सब आपको सीखना है। मेरे वालिदैन का मुझ पे क्या हक है, एक एक के बारे में सीखते जाइए। जाहिर सी बात है पहले ही दिन सारी बातें आपको मालूम नहीं होगी, लेकिन जब आप सीखना शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए हुकूक की जानकारी आसान होती चली जाएगी। हजरात गिरामी कद्र, अगली बात इन हुकूक के बारे में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये देखो, रब्बुल आलमीन का दिया हुआ ये दीन, मैंने जैसे कहा हुकूक के बारे, हुकूक याद दिलाता है सबके। अब आप सोचेंगे अगर मैं सबका हक गिनता जाऊं, सबके हुकूक याद करता जाऊं, फहरिस्त बहुत लंबी होती चली जाएगी ना। मान ले मिसाल के तौर पे वालिदैन के 5 हक, औलाद के 10 हक, बीवी के 4 हक, शौहर के 5 हक, गिनते गिनते आप कभी सोचेंगे इतनी लंबी फहरिस्त मुझसे कैसे अदा हो पाएंगे, इतने सारे हुकूक, आदमी घबरा जाता है ना। आप ये बात समझिए कि ये दीन रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ दीन, और रब हकीम है, उसकी शरीयत हिकमतों भरी है, और उसने हुकूक के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम रखा है कि एक इंसान आम तौर पर बुनियादी हुकूक सब के अदा कर सकता है दूसरे के हक को ज़ाय किए बगैर। हमारे समाज में अक्सर व बेशतर एक बहुत बड़ा मसला है, आप जानते हैं शादी ब्याह के बाद आदमी 2 हिस्सों में बटा रहता है। माँ को राजी करना चाहता है तो बीवी नाराज रहती, और बीवी को राजी करना चाहता है तो माँ नाराज होती। ये क्यों होता है मालूम है? एक तो खुद बंदे को हुकूक का पता नहीं, और दूसरे बंदे को पता है लेकिन माँ को पता नहीं, या माँ को पता भी है तो बीवी को पता नहीं। हर आदमी अगर अपने अपने हुकूक जान लेगा, मर्द औरत हर कोई अपने दायरे में रहेगा, अपने हक से बढ़कर उम्मीदें नहीं रखेगा, अपने हक से बढ़कर किसी से मुतालबा नहीं करेगा, और देने वाला भी सबका हक सबको बराबर देगा। रब्बुल आलमीन की ये शरीयत हिकमतों भरी इतनी प्यारी है, सारे हुकूक आपसे अदा होते रहेंगे और कहीं हक तलफी करने वाले आप नहीं बनेंगे। और अगर कहीं ऐसा मसला हुआ, 2 हक आपस में टकरा रहे हैं, किसी एक ही का आपसे हक अदा हो सकता है। इस्लामी शरीयत में खुद ये कमाल है, ये खूबी है कि दोनों में से कोई एक हक खुद ब खुद पीछे हटा लिया जाता है। शरीयत में खुद उसका हल मौजूद है।
جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں جہاد میں نکلنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا حی والدک، کیا تمہارے ماں باپ باحیات ہیں؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اذهب ففیہما فجاہد، جاؤ جا کر اپنے ماں باپ کی محنت میں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں محنت کرو، کوشش کرو، یہی تمہارا اپنا جہاد ہے. اہل علم نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا جہاد یہاں فرض کفایہ تھا، والدین کی خدمت فرض عین کے درجے میں تھی. جب دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے اسلامی شریعت خود بتا دیتی ہے کہ فرض عین کو فرض کفایہ پہ مقدم رکھنا چاہیے، فرض کو سنتوں پہ مقدم رکھنا چاہیے. اسلام نے ایک داخلی سسٹم دیا ہے. اس لیے بھائیو، حقوق کو جانو، حقوق کو پہچانو، سیکھو، معلوم کرو کس کا مجھ پر کیا حق عائد ہوتا ہے. اور جب ایک مرتبہ اگر ہم اور آپ اچھے سے جان لیں گے نا تو پھر اس کے بعد یقین کرے ہر ایک کا حق ادا کرنا اللہ کی مدد اور توفیق سے بہت آسان ہوتا چلا جائے گا. حضرات گرامی قدر، اگلی بات جو آپ کے سامنے حقوق کے سلسلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حقوق کے بارے میں ایک بات یاد رکھو، حق آپ لازماً ادا کریں گے، یعنی حق جو آپ پر عائد ہو گیا لازماً ادا کریں گے، اللہ کے سامنے والا معاف کر دے. اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے آپ لازماً وہ حق ادا کریں گے. کیسے؟ دنیا میں دیں، اور اگر دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں تو دینا ہی پڑے گا. آپ یہ بات سمجھیے، بڑی اہم بات. حق تو آپ کو دے کر رہنا ہے، چھٹکارا کبھی نہیں. یاد رکھ لو، آپ کی والدین کا جو آپ پر حق ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا، آپ کو چھٹکارا نہیں. یا آپ کے بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، پڑوسی کا حق، یا کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے آپ کے اوپر جس کسی کا حق عائد ہوتا ہے دنیا ہی میں اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرو. اگر ادا ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور اگر حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو دنیا ہی میں اس سے معافی تلافی کروا کے چھٹکارا حاصل کر لو. لیکن یہ اگر سمجھ کر بیٹھے رہو گے آج میں بڑا طاقتور ہوں، کوئی مجھ سے اپنا حق لے کے دکھائے، میں بڑا ہوشیار اور چالاک ہوں، اتنی چالاکی سے لوگوں کا حق ماروں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا، دینا پڑے گا. آپ یا تو دنیا میں دیں گے، اور اگر دنیا میں نہیں آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے. حق ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا چھٹکارا کبھی نہیں ہو سکتا، تفصیل کی گنجائش نہیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا، آئے گا بڑی نمازیں، بڑے صدقات و خیرات اور بڑے روزے لے کر آئے گا، لیکن آئے گا لوگوں کے حق تلفیاں کر کے آیا ہوگا. رب العالمین یہ فیصلہ کرے گا کہ سب سے پہلے حقوق جو ہیں وہ ادا کرو. قیامت کے دن دینے کے لیے کچھ نہیں تو کیا کرے گا؟ اپنی یہی نماز، اپنے یہی صدقات و خیرات، اپنے یہی روزے اٹھا کر حقداروں میں بانٹتا جائے گا. پھر بھی حقدار باقی رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینے کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ جو حقدار ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے گناہ لے کر اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ ابتدا میں جو بہت زیادہ نمازیں، بڑے روزے، بہت صدقات و خیرات لے کر آیا تھا، انجام یہ ہوگا کہ اپنی ساری نیکیاں گوا کر دوسروں کے گناہ بھی اپنے گناہوں کے ساتھ لے کر جہنم رسید ہو جائے گا. رب العالمین حق دلا کر رہے گا اللہ کے بندو، چھٹکارا نہیں ہے. یا تو دنیا میں دو، اور اگر دنیا میں نہیں دیتے ہو تو آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب یہ حقیقت ہے تو پھر ایک عقل مند کے طور پہ آپ اور میں اتنی بات تو اچھی طرح سے سمجھ ہی سکتے ہیں کہ دنیا میں دے کر بہرحال چھٹکارا پا لینا اچھا ہے. کیوں آدمی آخرت تک جائے؟ وہاں ایک ایک نیکی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی، جبکہ دنیا بھی ہمارے پاس نہیں لیکن دنیا بھی ہمارے پاس ہو اور وہ دے کر بھی ہم اگر نیکی خریدنا چاہیں ایک نیکی نہیں مل سکتی، تو ایسی جگہ جا کے اپنی نیکیاں لٹانے سے، دوسروں کے گناہ اپنے سر لینے سے بہتر ہے دنیا میں جو بن پڑا، جیسے بن پڑا، حقدار کو اس کا حق دینے کی فکر کرو. یاد رکھو حق دینا ہی پڑے گا چاہے دنیا میں یا آخرت میں. اور حضرات گرامی قدر، آخری بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا وہ یہ کہ بھائیو، اللہ نہ کرے اگر آج تک ہم اور آپ سے حق تلفی ہو چکی ہے تو مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے حقوق کے وزن سے اپنی گردن کو ہلکا پھلکا کر لو. اپنے آپ کو حقوق کا جو وزن ہے اس سے آزاد کر لو، جتنا جلد ممکن ہے آزاد کر لو. کیسے ہو پائے گا؟ دیکھو بہت آسان. آپ نے جس کا حق لیا ہے
اگر وہ حق مال کی شکل میں، زمین کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، دکان مکان کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، زیورات کسی بھی شکل میں ہے، آپ جاؤ جا کے جس کا حق ہے سامنے لوٹا دو. کوئی لمبی چوڑی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں. بھائی یہ تمہارا ہے، تم رکھ لو، پرواہ مت کرو دنیا والے کیا کہیں گے. اور اگر وہ آدمی انتقال کر گیا ہے جس کے پاس سے آپ نے لے لیا تھا حق، تو پھر آپ ایک کام کرو، لے جاؤ، لے جا کر یہ حق اس آدمی کی اولاد کے حوالے کر دو. کہو کہ یہ تمہارے والد کا تھا، میں نے نہیں دیا تھا، واپس لوٹا رہا ہوں، یہ لے لو، جا کے واپس دے دیں. اور اگر تیسری صورت یہ ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کی اولاد کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے اور ہم کیسے لوٹائیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تب بھی بہتر شکل یہ ہے کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نیت سے صدقہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ آدمی کہیں ہے اس کا ثواب اسے پہنچا دے. یا اگر کوئی بہت بڑی جائیداد ہے، حساب کتاب الگ رکھ کر اس کی پرورش کرو تاکہ جب کبھی کوئی اس کا وارث آپ کو ملے یا وہ خود کبھی نظر آئے اس کا حق اسے لوٹا سکو، اپنے آپ کو اس سے بری کر لو. اور اگر حق تلفی آپ نے اور ہم نے کوئی معنوی حق تلفی کی، معنوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گالی دے دی، تکلیف دے دی، برا بھلا کہہ دیا، غیبت کہہ دی، غیبت کر لی، الزام لگا دیا، اس کے بارے میں لوگوں میں بدنامی ہم نے پھیلا دی، کچھ بھی ہم نے کیا ہے. بھائیو بہت آسان طریقہ ہے، جاؤ اس آدمی کے پاس. یا پھر آپ نے کسی کا حق نہیں دیا اور آج دینے کے لیے نہیں، واپس لوٹانے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں، جاؤ اس کے پاس بیٹھو اور اس کے سامنے کہو اللہ تعالیٰ کی خاطر تو مجھے معاف کر دے، اللہ کی خاطر تو مجھے معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کا کہ جس کسی آدمی کی اپنے بھائی کے پاس کوئی مظلومیت کی بات ہو، یعنی کسی پہ ظلم کر کے تم نے اپنے اوپر کوئی ذمہ لیا ہے، قیامت کا وہ دن آنے سے پہلے جس دن دینار و درہم نہیں ہوں گے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کر لے. آپ اور ہم اپنے آپ کو آزاد کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں ہم بڑے عجیب عجیب قسم کی بنیادوں پہ، بڑے عجیب عجیب قسم کے تصورات کے قیدی، ہمارے ذہن بہت عجیب عجیب قسم کی باتیں. آدمی سمجھتا ہے میں کسی کے پاس جا کے معافی مانگوں گا میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں کسی کے پاس جاؤں گا سماج میں میری عزت گھٹ جائے گی، میں کسی سے معافی مانگ لوں گا تو میرا قد چھوٹا ہو جائے گا. نہیں اللہ کے بندو، معافی مانگنے کے لیے بڑا جگر چاہیے. معافی مانگنے والا آدمی بڑا بہادر ہوتا ہے، معافی مانگنے والا کمزور نہیں ہوتا. بڑی طاقت چاہیے معافی مانگنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھو کہ معافی مانگنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا معزز مکرم ہوتا ہے. صرف ایک واقعہ سنا دوں اور بات سے ختم کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھو. جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے ہیں. حضرت ایک صحابی حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا صف سے سامنے نکلے ہوئے. اللہ کے نبی نے گزر سے اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، چھڑی تھی، ان کے سینے پہ رکھا اور ذرا پیچھے سے ڈھکیلا، کہا استوی یا سواد، اے سواد صف پہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دماغ میں کچھ بات آئی. انہوں نے فوراً اللہ کے نبی سے کہا لقد آذیتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دے دی. سبحان اللہ. بھائیو ایک مسئلہ آپ سوچو، ہم اور آپ ہوتے تو وہاں کیا کرتے؟ پہلے اس پہ بحث کرتے کیا تکلیف دی میں نے. ہم اس پہ بحث کرتے نا، میں نے پہلے یہ اعلان کیا صف ٹھیک کر لو، میں نے کیا کیا صرف صف میں پیچھے ڈھکیلا ہے اور کوئی مارا تھوڑی ہے، لکڑی سے تھوڑا پیچھے ڈھکیلا، اس میں تکلیف کی کیا بات؟ اللہ کے نبی نے کوئی مناقشہ نہیں کیا، کوئی سوال نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتے ہو سواد؟ حضرت سواد ابن غزیہ نے کہا عقدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے بدلہ لینے کا موقع دیں. حضرت سواد ابن غزیہ کے سامنے اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. سواد ابن غزیہ نے کہا اللہ کے نبی، ابن ہشام نے لکھی ہے پوری تفصیلی روایت کا، اے اللہ کے نبی جب آپ نے میرے سینے پہ لکڑی رکھے کے پیچھے ڈھکیلا تھا، آپ کا میرا سینہ کھلا ہوا تھا، آپ تو چادر لپیٹے ہوئے. اللہ کے نبی نے اپنی چادر ہٹا دی، اتار دی. سواد ابن غزیہ اللہ کے نبی سے لپٹ گئے. کہا اللہ کے نبی اصل میں بدلہ لینے کا کوئی خیال نہیں تھا، مسئلہ بس یہ تھا کہ ابھی جنگ کا میدان ہے، ہو سکتا ہے میں اسی میں چلا جاؤں. دل میں خیال یہ آیا کہ دنیا سے جانے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ آپ سے گلے لگ کر آپ کے جسم سے مل کر میں چلا جاؤں، اس لیے میں نے یہ سارا کام کیا. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، حضرت سواد کی محبت اپنی جگہ، لیکن اس واقعے میں اللہ کے نبی نے جو عملی نمونہ پیش فرمایا وہ کیا؟ نبی ہیں، سردار ہیں اور معاملہ قوم کے اپنے معاملات میں سے، لیکن جب یہ شکایت ہوئی کہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ بدلہ لے لو. سبحان اللہ.
اگر کوئی ظلم کی شکایت کرتا ہے آپ اپنے آپ کو اس سے بدلہ لینے کے لیے موقع دے دیتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے؟ نبی ہو کر اپنے آپ کو معافی کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کسی کے سامنے جا کے معافی تلافی کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرات گرامی قدر، میں بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیاں بڑی حق تلفیوں سے بھری ہوئی۔ کیا کیا حق تلفی ہے وہ جاننے کے لیے پہلے یہ جاننا پڑے گا کیا کیا حق ہم پر ہے۔ صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے، آپ اور ہم اگر حقوق کو پہچانیں گے تو یہ بھی پتا چلے گا کہ حق تلفی ہم سے کیا کیا ہو رہی ہے۔ اور یقین مانیے اگر ہم اپنی حق تلفیوں کی اصلاح کر لیں گے، رشتوں میں محبت آ جائے گی، تعلقات میں مضبوطی آئے گی، سماج اور معاشرہ بڑا مضبوط ہوگا، اس پورے سماج کے اندر امن و سکون آئے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں کم ہو جائیں گی، ناراضگیوں کے اسباب گھٹتے چلے جائیں گے، اور ایک ایسا ماحول بنے گا جہاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی دباؤ میں نہیں، ٹینشن میں نہیں، سکون اور اطمینان میں رہے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب العالمین کے حضور جب پہنچے گا، رب العالمین کے سامنے پہنچے گا، اس کی پیٹھ ہلکی پھلکی کسی کا بوجھ اٹھا کے نہیں لے جا رہا ہے، بالکل رب العالمین کے سامنے پہنچ رہا ہے۔ اور یقین مانیے جو بندہ پوری کوشش کر کے ایسے اللہ کے پاس جائے، رب العالمین بھی ایسے بندے پہ بڑا رحم اور کرم فرماتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر ایسے ہی رحم و کرم فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔